اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وائس کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آئے دن دنیا بھر سے عورتوں کے ختنہ کیا جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کہیں اس کو ظلم قرار دیا جاتا ہے اور کہیں اس کو اسلام میں جائز کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، مسلمانوں کی اہم علامت ختنہ ہے، جبکہ امام شافعی اس کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے ختنہ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ مرد کا ختنہ تو بچپن میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن عورت کے ختنے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے متعلق چند احادیث اور چند مشہور روایات بھی موجود ہیں، جو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی ممالک، خاص کر مصر، افریقی جنوبی مشرق ایشیائی ممالک جیسا کہ انڈونیشیا میں اب بھی عورتوں کے ختنے کیے جاتے ہیں، جبکہ بھارت میں بھی داؤدی اور بوہرا کمیونٹی کے لوگ بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ ان میں تو نسوانی ختنہ عام سی بات ہے، جیسے یہ لڑکی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے حق میں ختنہ کرنا مشروع ہے، اور صحیح یہی ہے کہ مرد کا ختنہ کرنا واجب اور دین اسلام کے شعار میں شامل ہوتا ہے، اور عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ سنت نبویہ میں ایسے دلائل ملتے ہیں جو عورتوں کے ختنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم بالکل ہی جڑ سے نہ کاٹنا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ مفید، خامن کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5271۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا۔ نسوانی ختنہ کو انگلش میں فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن یا FGM کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے درد کش ادویات کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ایسی خواتین کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت تک کی ہوتی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق 2021 تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق نصف ممالک میں زیادہ تر ختنے 5 سال کی عمر سے پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے۔ جن ممالک میں خواتین کے ختنے کیے جاتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے۔ زیادہ تر علماء کے نزدیک عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ عورتوں میں اس کی بنا پر شہوت کی شدت اور اس میں زیادتی ختم ہو جاتی ہے، لہذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک، اور اگر کوئی ختنے نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے ختنے کی بات سن پڑھ کر ہمارے بعض لا علم حضرات کو کچھ جھرجھری سی آتی ہے، اور اس کی وجہ شاید انسانی خلقت اور طبع سے کما حقہ آگاہ نہ ہونا ہے، اور دوسرے ہمارے پاک و ہند کے معاشرے میں اس کا مروج نہ ہونا ہے۔ عرب اور افریقہ کے گرم علاقوں میں خواتین کی جسمانی ساخت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کی اندام نہانی کا ابھار قدرے زیادہ ہوتا ہے، جو بڑے ہونے پر ان کے صنفی جذبات کو از حد حساس بنانے کا باعث بنتا ہے، اور صنفی جذبات کا از حد ذی الحس ہونا یقیناً باعث فتنہ ہے، جس کا علاج شریعت نے ختنہ تجویز فرمایا ہے، جو لڑکوں کے حق میں واجب ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے طہارت کا مسئلہ بھی ہے، البتہ لڑکیوں میں مستحب ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے معاشرہ میں لڑکیوں کی طبی ساخت ان علاقوں سے کافی حد تک مختلف ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے
یہاں اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کی ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کی ختنہ کا رواج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، مگر عرب ممالک خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کی ختنہ کی جاتی رہی ہے، لیکن سن 2008 میں مختلف تنظیموں کی مخالفت کی وجہ سے مصر کو بھی نوانی ختنوں پر پابندی عائد کرنا پڑی۔ اب وہاں جو ڈاکٹر نسوانی ختنہ کرے اس کے لیے 7 سال کی سزا مقرر ہے، جبکہ جو شخص نسوانی ختنہ کی درخواست کرے اس کے لیے 3 سال تک کی سزا مقرر کر دی گئی۔ علماء اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کی ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حبشہ، صومالیہ، سوڈان، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اب بھی 22 کروڑ ختنہ شدہ خواتین موجود ہیں، جبکہ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متفقہ قرارداد کے ذریعے سے نسوانی ختنہ کو ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر مردوں کی بات کی جائے تو ختنہ کرنا سنت اور مسلمانوں کا شعار ہے، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے واجب ہے۔ تاہم اگر کوئی مرد بھی ختنہ نہیں کرواتا تو وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اشیاء فطرتی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مڑنا، مونچھیں کاٹنا اور ناخن کاٹنا، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ مسلم شریف۔ ختنہ کرانا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر کے بعد ختنہ کرایا اور کلہاڑی کے ساتھ ختنہ کیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6298، صحیح مسلم 2370۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے طریقوں سے آزمایا، انہی میں ایک ختنہ بھی ہے، اور حضرت ابراہیم سبھی آزمائشوں پر پورا اترے، اور حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شخص تھے جن کا ختنہ کیا گیا۔ صحیح یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 برس کی عمر میں ختنہ کرایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد آنے والے رسول اور ان کے پیروکار بھی ختنہ کراتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کرایا، اور اس لیے عیسائی بھی ختنہ کا انکار نہیں کرتے۔ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل بابر وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔